2026 آخری عشرہ رمضان المبارک کا قریب ہے۔ آخری عشرہ اس لیے بابرکت زیادہ اور اس میں کی فضیلت زیادہ ہے کہ اس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا اس میں وہ رات مجھے نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا اس میں مجھے وہ رات نہیں ملی، اور جس نے اعتکاف کیا تھا وہ گھر نہ جائے۔ اب لا محالہ تیسرے عشرے میں ہی وہ رات ہے، تو اس کا پھر آپ نے اعتکاف کیا، اور بعد میں مستقل طور پر جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود اور ایک بہت بڑی حکومت کے سربراہ ہونے کے باوجود آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک رمضان میں آپ نے اپنی بیویوں کے خیمے دیکھ کر ان کی تربیت کے لیے اعتکاف چھوڑ دیا، تو پھر آپ نے وہ اعتکاف شوال میں عید کے بعد کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی بوڑھا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح راتوں کا قیام بھی ایک الگ سے عبادت ہے۔ اگر کوئی دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو رات کا قیام کر سکتا ہے، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس روزے سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، رات کے قیام سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو اعتکاف ہے یہ عبادات کا مجموعہ ہے اور بہت سعادت کی بات ہے۔ تو اس عشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدّ میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، آپ اپنی کمر کس لیتے اور اپنی گھر والیوں کو بھی عبادت کے ساتھ جگاتے اور خود بھی عبادت کے ساتھ جاگتے تھے۔ ہماری یہ بری عادت ہے، بلکہ المیہ ہے، کہ ہم لوگ 12 بجے تک تو اکثر لوگ ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں مگر عبادت کے ساتھ نہیں جاگتے۔ اگر مغرب سے رات شروع ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں، جو کھایا سو کھا لیا، اب نماز پڑھ کر مغرب کی واپس نہ آئیں اور وہاں عبادت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ عشاء کے بعد بھی ہم عبادت کریں اور تراویح ادا کریں، اور پھر مزید اپنے اوپر جتنا جبر ہو سکتا ہے کر کے، اگر کوئی مزدور آدمی بہت نیند اس کو آ رہی ہے تو وہ 12-1 بجے واپس آ بھی جاتا ہے، تو کم از کم آدھی رات کی عبادت کا اجر تو مل ہی جائے گا۔ اگر اس کو 83-84 سال کی عبادت کا اجر نہیں ملتا تو کم از کم 41-42 سال کی عبادت تو اس کو مل ہی جائے گی۔ مگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس عشرے میں جتنا جاگتے ہیں وہ بھی عبادت کے ساتھ نہیں جاگتے۔ سموسوں کے ساتھ جاگیں گے، جلیبیوں کے ساتھ جاگیں گے، اور کسی اور ادھر ادھر کے پروگراموں کے ساتھ جاگیں گے۔ ان راتوں میں کوئی لمبے چوڑے درس و دروس بھی نہیں ہونے چاہیے، کانفرنسز نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹا موٹا کوئی تربیتی بات ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہماری عبادت کی اصلاح کے لیے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے سنجیدگی سے کوئی بات ہو تو قبول کی جا سکتی ہے، لیکن بہت لمبے اور راگ الاپنا اور کوئی نعتیں پڑھنے لگ جاتا ہے اور کوئی، یہ بالکل اس رات میں، ان راتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی 10 راتیں جاگتے تھے، 5 نہیں۔ یہ اگرچہ حدیث موجود ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اس میں اس رات کو تلاش کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی بیویوں کا یہی معمول تھا کہ آپ 10 کی 10 راتیں جاگتے تھے۔ تو ہمیں بھی 10 کی 10 ہی جاگنی چاہیے، خصوصاً جو اعتکاف پر بیٹھیں وہ قطعی طور پر اس میں فرق نہ کریں۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے 100% وہ رات مل جائے، اس کو 10 کی 10 راتیں عبادت کے ساتھ جاگنی چاہیے۔ اور پھر اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ کان اجود ما یکون فی عشر الاواخر، سب سے زیادہ سخی آپ آخری عشرے میں ہوا کرتے تھے، اور آپ کا صدقہ کریح مرسلہ، آندھی طوفان کی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں اس عشرے میں بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔